السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیلاب متاثرین کے ایک بیان پر جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ متاثرین نے حکومتی امداد پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں بلکہ مستقبل حل چاہیے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور عوام کا اصل مطالبہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں تفصیل میں اس ویڈیو میں۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ میرا خاص کر کے مریم نواز کو میسج ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نہ تو یتیم ہیں نہ بے آسرا ہیں، جس کے لیے آپ اتنی کر رہی ہیں۔ یہ چاولوں کے ڈبے کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ لے جائے دبئی یا لے جائے سعودیہ، وہاں پہ جو ہے نا یہ ڈبے ان کو دے، وہ چاولوں کے وہ شوقین ہیں۔ ہمارے تو اپنے کاشت ہوتے ہیں چاول، لیکن ایسا ظلم نہ کرو کہ 3 دن بعد آپ آ کے چاولوں کے ڈبے دے رہی ہیں۔ ویسے تو قانون بہت پاس کیے ہیں کہ چوروں کو مارو، ٹکٹوں کو پکڑو، ریپ کیس والوں کو پکڑ لو، وہ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے۔ یہ جو کام کر رہی ہیں نا، مال منیشی لوگوں کے مر رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھے، آپ نے ابھی تک تو کوئی اپنا ورکر بھی نہیں بھیجا کہ جا کے ان کو حوصلہ ہی دے دو کم سے کم، کہ وہ اتنے پانی میں وہ پریشان ہیں لوگ۔ زمیندار طبقہ جو ہے ان کو ایک چاول جو ہے نا 10 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 2 ڈبے چاول آپ دے رہی ہو، اچھا ٹھیک ہے۔ 10 بندوں کو 2 ڈبے جو ہے نا وہ ایک چاول ہی آتا ہے۔ ویری گڈ، رائڈر فول۔ دفاع کرے نہ گورنمنٹ سے چنگی دلیپ کر دیے بھائی، دفاع کرے نہ کما دفاع کریے۔ وہ تو کہہ رہی ہے میں ماں وا ٹواڈی میں ٹواڈ صاحب بڑی بنی ہوئی ہے، جو کچھ بنی ہے سان پتہ۔ میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ابھی میں منڈی بہاولدین پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہاں حکومت کی جانب سے منڈی بہاولدین کے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اب وہ ریلیف کیا ہے یہ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے سیلاب زدگان کے لیے ریلیف۔ یہ لوگ جن کی فصلیں، جن کا مال، جن کے جانور، جن کے گھر پانی میں بہہ گئے، انہیں ایک بریانی کا ڈبہ دیا جا رہا ہے اور یہ ریلیف ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ چاچا جی السلام علیکم، ریلیف لبیا تمہوں؟ نہیں ملیا۔ اندر ریلیف چاہیے والا جڑا دے رہی چاہیے نہیں چاہیے، انہاں لوکاں واسطے پیسہ چاہیے، مکاناں واسطے، فصلاں واسطے، یہ چاہیے۔ یہ تے دانا روٹی ساڈے گالا ہے نہیں، اے حکومت کہہ رہی ہے مریم کہ اے ریلیف ہے تواڈے سے بریانی دا ڈبہ نہیں چاہیے۔ چھوٹا بچہ 5 سال دا 2 سال دا بھی نہیں رجدا دے نال، اچھا پیش نہیں بال سکدا۔ نہیں تے اے پھر کی کر رہے یہ ہیں؟ تماشا بنا رہے ہیں، لوکاں بجاندے بیبییاں بچے بجدے پھردے ساڈے، تماشا بنا رہے ہیں ساڈے۔ لگا جاندا مگر کوئی آئیں بجا لگا جاندا، کوئی آئیں لگا جاندا، کسے ملدی یہ شے کسے نہیں ملدی۔ بےزتی کردے پے، بیسی کر رہے ہیں؟ بےزتی نہیں تو کی بات جی۔ گل تو صحیح کہہ رہے کہ ایک بریانی دا ڈبہ نہیں حکومت چاہیے نہیں ہے، کدی نہیں ایسی گل دی ایندی بریانی ہوے وہ اچھی ہے، اچھا وہ گھر ہے ساڈے۔ آ ویکھو کہ فصل روز گئے، مال روز گئے، مکان ڈگ گئے، انہاں واسطے ہیلپ کرن پیا 10,000 20,000 غریب بندے ہیں۔ پیسہ دین جتنا نقصان پورا کرن کوئی نقصان پورا ہوے، مکان دا ہو جائے، فصل دا ہو جائے، مالی نقصان جو جڑا کہہ رہے ہیں ریلیف ہے تواڈے سے اے ڈبہ لو ریلیف تے کوئی نہیں، ریلیف تے ایک تماشا ہے نا، یہ ریلیف نہیں۔ ہاں جی یہ تو گھروں بھی کھائی دین استاد جی۔ نہیں تے حکومت دے رہی ہے نا، حکومت اس دا کی فائدہ ہے؟ جڑا نقصان ہے پورے کرنے دا فائدہ ہے سان۔ یہ تو گھروں سے شام بھی کھائیں، صبح بھی کھائیں، دوپہر بھی۔ اے کی ہے یہ من حکومت نوں پتہ ہے۔ تماشا ساڈے واسطے آندا تماشا، بچے بجائے نہ ساڈے سڑکاں تے گلیاں وچ۔ اچھا بچے خواتین ویکھو کہ اتنے بچے تھلے اوندے نہ اتنے ہیٹھ ہے تے اتنے جڑا نہیں مسئلہ بنتا۔ جو بھی آ ویکھیا تماشا جو ہونا تے چلو تساں اکھنا ویکھنا۔ اتنا جرمٹ بڑھنا ہیٹھ بچیاں آ جانا، پیراں ہیٹھ مڑی جانا۔ دیکھو جی یہ تماشا بنایا گیا ہے غیرت مند لوکاں دا، اے چرے جنہاں نے فصلاں کاشت کیتی ہے، جنہاں دے اپنے کئی ایکڑ چاول پانی وچ بہ گئے، اوتھے ایندے ڈبے آ رہے نے تے لوکاں نوں اے ریلیف دتا جا رہا ہے۔ اگے جانے، اگے جا کے مزید لوکاں کول گل کرنے ہیں، پوچھنے ہیں کہ کیسا لگیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف ریلیف تے کی کہنا چاہوندے۔ السلام علیکم جی، اے ریلیف لبیا تانوں حکومت وزیر اعلیٰ دی طرفوں؟ وہ کہہ رہے ہیں ریلیف ہے تواڈے واسطے ایک بریانی دا ڈبہ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ناظرین آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا، اب آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، ہزاروں خاندان اپنے گھر سے محروم ہو گئے، کھیت کلیاں برباد ہو گئے اور لوگ کل آسمان تالی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ایسے میں حکومت کی طرف سے امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہے، لیکن عوام کا رد عمل مختلف دکھائی دیتا ہے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں سیلاب متاثرین نے کھل کر اپنے تحفظات بیان کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف بریانی یا کھانے کے ڈبے بانٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عوام کو مستقبل بحالی اور مستقبل کی ضمانت چاہیے تاکہ دوبارہ ایسی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ متاثرین نے حکومتی نمائندوں سے کہا کہ ہمیں وقتی ریلیف کی بجائے بحالی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے گھر دوبارہ تعمیر نہیں ہوگے، اگر ہمیں روزگار نہیں ملے گا اور اگر ہماری فصلیں محفوظ بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا جائے گا تو پھر چند ڈبے بریانی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ بات درست بھی ہے کیونکہ قدرتی آفات ہمیشہ وقتی مسائل پیدا نہیں کرتے بلکہ کئی سالوں تک لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایک گھر گرنے کا مطلب ہے کہ اس خاندان کو دوبارہ چھت میسر نہیں۔ ایک کھیت ڈوبنے کا مطلب ہے کہ کسان کے لیے پورے سال کی محنت ضائع ہوگی، اور اگر اسکول یا اسپتال تباہ ہو جائے تو پوری علاقے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر حکومت اور اداروں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ سیلاب سے متاثر لوگوں کو صرف کھانا دینا کافی نہیں بلکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع، تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی بحال کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیمز اور ڈرینج سسٹم جیسی بڑی اسکیموں کی بھی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اسی طرح تباہی سے بچا جا سکے۔ اس واقعے نے ایک اور پہلو بھی اجاگر کیا ہے اور وہ ہے عوام کی بیداری۔ پہلے جب امدادی سامان تقسیم ہوتا تھا تو لوگ خاموشی سے قبول کر لیتے تھے، لیکن اب عوام اپنی رائے کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ جمہوری معاشرے کی ایک ایسی اچھی علامت ہے۔ عوام کو یہ حق ہے کہ وہ حکومت کو یاد دلائے کہ وہ صرف وقتی دکھاوے کی بجائے اصل مسائل حل کرے۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کر ایک قومی حکمت عملی بنائے۔ قدرتی آفت سیاست سے بالاتر ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت پوائنٹڈ اسکورنگ کا نہیں بلکہ متحد ہو کر متاثرین کے لیے مستقبل حل نکالنے کا ہے۔ آخر میں ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد کسی شخصیت یا جماعت پر تنقید نہیں بلکہ یہ اجاگر کرنا ہے کہ متاثرین کی آواز سنی جائے۔ وہ لوگ جو مشکل میں ہے ان کی خواہشات کو سنجیدگی سے لینا سب کی ذمہ داری ہے۔ بریانی یا کھانے کے ڈبے وقتی ریلیف ضرور ہے مگر مستقبل حل کے لیے پالیسی اور منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ متاثرین کے لیے ایسا نظام بنایا جائے جو آنے والے نسلوں کو محفوظ رکھ سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے۔